बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीसीएन पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा रिजवी, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बात चल रही थी माइंड कनेक्ट के हवाले से, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की स्टेट ऑफ माइंड के हवाले से जो ज़हनी उलझनें होती हैं, उस हवाले से हमारी बात चल रही थी। क्या आपके जहन में भी कभी इस तरह के सवाल आए हैं कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरी किस्मत भी कभी खुलेगी? या इसी तरह के कुछ और सवालात अगर आपके जहन में आते हैं तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए ही है। इस प्रोग्राम में मेरे जो मेहमान हैं वो हैं हसनैन रज़ा पूनावाला साहब, जो कि एक एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई। वालेकुम अस्सलाम। असल में पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड के हवाले से, और उसके जो फेनोमेनन थे उसको हमने इसमें डिस्कस किया था। तो आज के इस प्रोग्राम में हम किस हवाले से बात करने जा रहे हैं? जी अली, जैसे आपने 2 सेंटेंस कहे, जो हवाला दिया, आपने नोट किया कि वो पास्ट के हवाले से। बिल्कुल। हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में पास्ट से रिलेटेड हमारी जो नैरेटिव्स डेवलप हो चुके हैं और जिनकी वजह से हम उमूमन डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। यानी आज की हमारी जो गुफ्तगू होगी वो डिप्रेशन के हवाले से होगी। एग्जैक्ट। हसनैन भाई, माइंड कनेक्ट डिप्रेशन को किस तरह से एड्रेस करता है? माइंड कनेक्ट ने डिप्रेशन के लिए एक स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की है जिसको कहते हैं नैरेटिव रीफ्रेमिंग। नैरेटिव रीफ्रेमिंग से मुराद है कि इंसान अपने लिए एक बयानिया या एक स्टोरी डेवलप कर लेता है जिसे नैरेटिव कहा जाता है, और उसको किस तरीके से हम रीफ्रेम कर सकते हैं ताकि हम उसको बेहतर तौर पे डिप्रेशन के स्टेज से बाहर निकाल सकें। अच्छा, तो इसमें सवाल ये बनता है कि नैरेटिव डेवलप ही क्यों होता है? नैरेटिव्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक पॉजिटिव नैरेटिव होता है, एक नेगेटिव नैरेटिव होता है। जी। पॉजिटिव नैरेटिव डिप्रेशन नहीं लाता। जो नेगेटिव नैरेटिव होता है वो डिप्रेशन का कॉज बनता है। नेगेटिव नैरेटिव कहाँ से आता है? जैसे हमने पिछली पॉडकास्ट में हवाला दिया था कि इंसान फितरत पे पैदा हुआ है और फितरी तौर पे वो ज़हीन भी है, मजबूत भी है। लेकिन हमारा माशरा बचपन में जो सबसे पहला हमारा इंटरेक्शन होता है हमारे पेरेंट्स के साथ, उसके बाद हमारी स्कूल जिसमें हम अपनी टीचर्स और अपने दोस्तों से मिलते हैं। सही। ये दो जो एरियाज़ हैं, 2 सिचुएशंस हैं, 2 स्टेज ऑफ लाइफ हैं, यहाँ पे बहुत सारे नैरेटिव्स डेवलप हो जाते हैं। आपको मैं एक बहुत अच्छी सी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहले मौला अली का एक कोट। जी। हज़रत अली फरमाते हैं कि इंसान अगर गलती करे तो उसकी गलती से बेजारी का इजहार करे, ना कि उस इंसान से। ये मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है उसको। आज के दौर के साइकोलॉजिस्ट में एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स। कार्ल रॉजर्स की एक थेरेपी का स्टाइल था अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स, जिसमें वो यही बात कहते हैं कि जो भी आपके सामने आता है, आपका पेशेंट है, आप थेरेपी कर रहे हैं, उसको आप लेबल नहीं करेंगे। जो वो कह रहा है वो अलग है, उसकी शख्सियत अलग है। शख्सियत को आप उसके अमल से लेबल नहीं करेंगे। यही बात मौला अली ने कही। यानी इस वक्त ये हो रहा है कि हम जो है वो शख्सियत को जो है ब्लेम कर रहे हैं, उसके फेल को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। बेहतरीन बात। अब इसको मज़ीद मैं एक्सप्लेन करता हूँ और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। जी। आज के दौर में आपने नोट किया होगा, उमूमन हम प्लीजिंग पर्सनैलिटीज़ बनते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। हम वैलिडेशंस चाहते हैं। इसकी बुनियाद वहीं से पड़ती है। जब बचपन में बच्चा कोई गलती करता है तो उसके पेरेंट्स उससे खफा हो जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छे ग्रेड्स नहीं आए, बच्चे को कसूरवार ठहराया। बच्चे ने कोई ऐसी मिस्टेक की जो कि पेरेंट्स की नज़र में मिस्टेक है, बच्चे को पता ही नहीं है कि वो मिस्टेक है। हम बच्चे से दूर हो जाते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम हज़रत अली के कॉल पे अमल करते हुए उस बच्चे को गले लगाएं कि आई लव यू, आपका ये अमल अच्छा नहीं था, ताकि उसको भी रियलाइज़ हो जाए कि जो किया उसने वो गलत किया, वो गलत नहीं है, वो खुद गलत नहीं है। जब हम ये काम नहीं करते तो वो बच्चा हमसे हमारे सामने हर वो एक्ट करने की कोशिश करता है जिससे हम खुश हो जाएं। प्लीजिंग पर्सनैलिटी बन जाता है। अब ये प्लीजिंग पर्सनैलिटी बनने की इब्तदा हुई और वो प्लीजिंग पर्सनैलिटी बन गया। अब आपने देखा ये नैरेटिव कहाँ से डेवलप हुआ? बचपने से। तो उमूमन जो नैरेटिव्स डेवलप होते हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये उस पेरेंटिंग स्टाइल से डेवलप होते हैं जो पेरेंट अपनाते हैं और बचपन से जो
انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے. اچھا، تو یہ کہانیاں جو ہیں یہ ہمارے بچپن سے ہی ہمارے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، اسی طرح ڈیولپ ہوتی ہیں اس طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہیں. دیکھیں اب میں نے ایک ٹرمینالوجی یوز کی پیرنٹنگ سٹائل. بالکل صحیح. دو مین پیرنٹنگ سٹائل کی ہم بات کر لیتے ہیں. ایک ہے اتھارٹیرین، ایک ہے اتھارٹیٹیو. اتھارٹیرین میں پیرنٹس بچے کی سچویشن کو بالکل بھی سمجھنا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں جو قانون بنا دیا، جو اصول بنا دیا اس پہ عمل کرنا ہے، غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو پلیزنگ پرسنالٹیز ملیں گی، یہاں پہ آپ کو نیگیٹو نیریٹیوز والے بچے ملیں گے. دوسرا ہے اتھارٹیرین، جہاں پہ اصول تو ہیں لیکن ان میں لچک ہے، بچوں کو اسپیس دی جاتی ہے، بچوں کو سنا جاتا ہے، بچوں کو سمجھا جاتا ہے. جب یہ والا پیرنٹنگ سٹائل ہوتا ہے تو وہاں پہ پازیٹیو نیریٹیوز ڈیولپ ہوتے ہیں اور فیوچر کی جو پرسنالٹیز بنتی ہیں وہ اکارڈنگلی ڈیولپ ہوتی ہیں. تو پھر اب اس نیریٹو کو ہم تبدیل کیسے کر سکتے ہیں یا ریفریم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں اس کے لیے بہت ساری ٹیکنیکس ہیں، لیکن یہ ایک انٹینشنل ایکٹ ہے. صحیح. نریٹو جو آتا ہے، فار ایگزامپل میں آپ کو ایک سچویشن بتاتا ہوں. ہمارے معاشرے میں بچپن سے میل فگرز، لڑکوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری اسٹرانگ. کہتے ہیں مرد ہو کے روتا ہے، مرد کو تو درد ہی نہیں ہوتا، یا مرد ہو کے روتے ہو. اس طرح کی نیریٹو ہم اپنے بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. اس کا اثر کیا ہوتا ہے جب یہی بچہ بڑا ہو کے ایک فیملی کا ہیڈ بنتا ہے تو ہے تو وہ انسان، بالکل ایموشنز بھی ہیں اس کے ساتھ، لیکن وہ اپنے ایموشنز ایکسپریس نہیں کرتا. جب وہ ایموشنز ایکسپریس نہیں کرتا تو اس کے اوپر ایک اور ظلم ہوتا ہے، اس کے بچے اس سے دور ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سخت ہے، وہ سخت نہیں ہے، اس کو بچپن سے ایموشن لیس بنا دیا گیا ہے. صحیح. یہ نیریٹو جو ڈیولپ ہوا ہے اس کو انٹینشنلی تبدیل کرنا ہے، ریفریم کرنے کی ضرورت ہے. ریفریم کرنا ہے، اور اس کو ریفریم کرنے کے لیے اسے یہ بات سوچ باور کرانی ہوگی اپنے آپ کو کہ آئی ایم اے ہیومن بینگ، آئی ہیو ایموشنز، آئی ہیو ویکنیس. اب مثال لیتا ہوں، شیر جنگل کا بادشاہ ہے، بالکل. اس کے سامنے ایک ریوڑ آ جائے بھینسوں کا، وہ بھاگے گا یا کھڑا رہے گا؟ بھاگ جائے گا. وہ فطرت تو یہی کہ بھاگ جائے گا جان بچا کر. اگر وہ یہ سوچے کہ نہیں میں تو شیر ہوں، میں تو بادشاہ ہوں، تو مارا جائے گا. تو یہ ویکنیس نہیں ہے، یہ اس کی عقل مندی ہے، یہ عقل مندی ہے، اسٹریٹجی ہے. تو اسی طریقے سے مرد اگر روتا ہے، اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی ویکنیس کا اظہار کرتا ہے تو یہ اس کی کمزوری نہیں ہے، یہ اس کی فطرت ہے جو اس کو اپنے ہی گھر میں ایک ایکسیپٹیبل فگر میں کنورٹ کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بیانیہ تبدیل کرتے ہیں وہ انٹینشنل بیانیہ اگر تبدیل کیا جائے تو اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے نکلا جا سکتا ہے. بے شک ریاضت کی ضرورت ہے، لیکن اٹ از ان آور ہینڈس، ہمارے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاں پھر اس کی ٹیکنیکس ہیں، یہ ایک ٹیکنیک میں نے بتائی، اس کی اور بھی مختلف ٹیکنیکس ہیں جس کو اگر اپلائی کیا جائے اور مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے تو آپ ایک پازیٹیو ریفریمنگ، اس کے لیے جرنلنگ ہوتی ہے، اس کے لیے ریفلیکٹیو پریکٹسز ہوتی ہیں، اور بھی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جس کو اگر اپلائی کیا جائے تو آپ اپنے نیریٹو کو چینج کر کے ایک پازیٹیو اور اچھی لائف گزار سکتے ہیں. اچھا حسین بھائی، اگر اسی حوالے سے کوئی ایگزامپلز آپ دینا چاہیں تو پھر ہمارے ناظرین کے سامنے یہ جو ویژن ہے یہ اور زیادہ کلیئر ہو سکتا ہے. بہت ساری مثالیں موجود ہیں اس معاشرے میں. میں آپ کو دو بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ سے آپ کو اگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں. ہمارے معاشرے میں دو طرح کی خواتین ہیں، ایک گھریلو خواتین ہیں، ایک پروفیشنل ہیں. بظاہر ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ دونوں اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، لیکن ایک نیریٹو لے کے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا یہ جنرلائز نہیں ہے، یعنی ہر آدمی ایسا نہیں سوچ رہا یا ہر خاتون ایسا نہیں سوچ رہی. میں ایک جنرل سچویشن بتا رہا ہوں. صحیح. خواتین عموماً اپنے آپ کو ان وردی سمجھ رہی ہوتی، یعنی وہ جو ہاؤس وائز ہیں وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں ہم ان وردی ہیں، ان وردی ہیں، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، ہماری کوئی ورتھ نہیں ہے، ہماری کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. گھر میں بیٹھ کے وہ جو کام کر رہی ہیں، اب یہ نیریٹو ریفریمنگ کی طرف آ گئے. اگر وہ یہ سوچنا شروع کریں کہ ان بچوں کی تربیت عظیم کام کتنا اہم کام ہے جو وہ انجام دے رہی ہیں، اس گھر کو ایک گلدستے کی طرح لے کے چلنا، اس کو بکھرنے نہیں دینا، اس میں عورت کا کردار ہے جو وہ پلے کر رہی ہے. اس کی ایک خوبصورت اگزامپل دوں آپ کو. پاکستان میں ایک خواتین کا سیمینار ہوا. ٹھیک. اس خواتین کے سیمینار میں لبرل خواتین تھیں اور وہاں پہ دو رشین خواتین کو بھی بلایا گیا. رشین خواتین جب اسٹیج پہ آئیں
اور انہوں نے ان سے کہا گیا تقریر کرنے کو، تو انہوں نے کہا کہ 98% آف دا رشین فیمیلز آر ورکنگ، اونلی 2% آر ہاؤس وائفس، اور وہ 2% جو ہیں وہ خوش قسمت ہیں. اوہو، یعنی اتنا نیریٹو تبدیل ہے وہاں رشیا کے اندر خواتین کو لے کر. جو نیریٹو ہے وہ اس طرح بلڈ کیا گیا کہ جو 2% ہیں وہ ان 98% پہ حاوی ہیں، کیونکہ وہ گھر میں بچوں کی تربیت کر رہی ہیں. تو اگر ہماری خواتین جو گھر میں ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ جو رول وہ پلے کر رہے ہیں وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، ان کی لائف پازیٹیو ہو جائے گی. لائک وائز جو خواتین کام کے لیے نکل رہی ہیں وہ آپ بلیو کریں گے وہ اس چیز کو مس کر رہی ہیں کہ وہ گھر میں رہ کے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہی. صحیح. بہت کام ہے جو خوشی سے نکل رہی ہیں. دیر ہیز ٹو بی سم ریزن. بریڈ اینڈ بٹر شولڈر کرنا، اپنی شوہر کی ذمہ داریوں کو گھر میں کنٹریبیوٹ کرنا. صحیح بات. دے آلسو لائک، وہ چاہتی ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے نکل رہی ہیں. تو وہ اگر اپنے نیریٹو کو اس طرح سیٹ کریں کہ ہم جو ایکٹ کر رہے ہیں یہ بھی بیسکلی ہم اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کی لائف میں بھی پازیٹیوٹی آ جائے گی اور وہ ڈپریشن سے باہر آ جائے. اچھا، آپ ناظرین کو اس حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ مائی میسیج ٹو دا آڈینس از کہ ہم اپنی کہانی کے آتھر خود ہیں اور ہمیں خود ہی ہونا چاہیے. اگر بچپن میں ہماری کہانی کسی اور نے لکھی ہے تو آج سے ہم یہ عہد کریں کہ اس کہانی کو ہم ری فریم کریں گے اور وہ لکھیں گے جو ہم چاہتے ہیں. ہم ٹراما کا شکار نہیں ہیں، ہم پیشنٹ نہیں ہیں، ہم ایڈکٹ نہیں ہیں. وی آر پاورفل وائز ہیومن بینگس. ہم اس چیز کو چینج کر کے اپنی زندگی میں سکون لائیں گے. بہت شکریہ حسین بھائی. جی ناظرین، تو اپنے آپ سے آپ خوبصورت بات کیجئے کیونکہ فطرت آپ کو سن رہی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے بات کی ڈپریشن یا پاسٹ اسٹیٹ آف مائنڈ اور اس سے جڑے ذہنی خلفشار کے حوالے سے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئی اسٹیٹ آف مائنڈ یعنی فیوچر کے حوالے سے جو ذہنی خلفشار ہیں اس پہ ہم بات کرتے چلیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.